حضور سیدی شیخ الاسلام بہاؤدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ مدینہ طیبہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے چلتے ہوئے آپ بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں زیارات سے مشرف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دمشق میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ دمشق میں تشریف لے کے گئے تو بہت سے لوگ آپ کے قریب آئے، آپ کی زیارت کی۔ اللہ کے محبوب تھے، یعنی خوبصورت چمکتے چہرے والے لوگ قرب و جوار میں آپ کے قریب آ کے رہنے لگے، دور و نزدیک سے آپ کے پاس آ کے رہنے لگے، اور آپ کا تعارف ہوا۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ آپ ایک عظیم ہستی ہیں، تو بہت سے محبین نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ سرکار آپ اس علاقے میں تشریف نہ لے جائیے گا، یہ بڑا خوفناک قسم کا علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خوفناک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں ایک اژدہا رہتا ہے بہت بڑا، تو اس نے سینکڑوں لوگوں کو کھایا ہے، اور اس علاقے میں خوف و ہراس کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور آپ اللہ والے، آپ ادھر نہ تشریف لے جائیے گا۔ تو سرکار سیدی شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز آپ نے بڑے جلال میں فرمایا کس علاقے میں وہ آتا ہے؟ عرض کیا حضور وہ ایریا، اشارہ کیا، تو آپ مسکرا کے وہاں سے چل دیے۔ تو رات کو آپ اسی جگہ پہ تشریف لائے، اللہ کے ولی اللہ کی یاد میں اپنا مصلی بچھایا اور عبادت شروع کر دی، ذکر و اذکار، نوافل، مراقبہ، جو آپ کے معمول تھے تو آپ نے کیے۔ اللہ کی شان یہ دیکھو کہ وہ اژدہا بھی اس ایریے میں آ گیا، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ اس پہ حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ اس کے سامنے یہ کون آ گیا؟ تو آپ عبادت کرتے رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ جتنی دیر آپ عبادت کرتے رہے وہ آپ کے قریب نہ آیا۔ آپ مصلی عبادت سے جب اٹھنے لگے تو اس نے اچانک آپ پہ حملہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اپنی چادر پکڑی اور اپنی چادر زور سے اس کو ماری۔ اللہ کی یہ شان دیکھو کہ چادر کا اژدہا کو لگنا تھا، وہ اژدہا ٹکڑے 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 ہو کے گر پڑا۔ کبھی چادروں سے بھی اژدہے مرے، کرامت تھی آپ کی، اللہ اکبر۔ سو وہ جب لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اژدہے کو وہاں مردہ پایا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پایا۔ تو لوگ اشتیاق میں پوچھنے لگے، تو پھر کسی نے کہا کہ وہی بزرگ جن کو رات کہا تھا تو ان سے جا کے بات کرتے۔ جب سیدی کے پاس گئے تو حضور نے خود ہی ازراہ عاجزی، مطلب عاجزانہ انداز سے آپ نے وہ ساری بات ان کو خود ہی بتا دی، اللہ اکبر۔ عالم یہ ہوا کہ دمشق میں جتنے علماء، جتنے مشائخ، وہ سب جوق در جوق آپ کی زیارت کو تشریف لانے لگے اور فیض پانے لگے۔ میرے بھائیو، یہ حضرت سیدنا زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کی آپ نے کرامت سماعت کی، جو کہ دمشق کے اس شہر میں واقع ہوئی۔ لیکن آپ غور کیجئے، ہمارے یہاں اکثر بزرگان دین کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بزرگان دین کہ وہ اس مرتبے پر، اس مقام پہ کیسے پہنچتے ہیں، کہ اللہ کی تجلیوں کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ آپ ہی کا ہو جاتا۔ لیکن اس مقام و مرتبے تک آپ کیسے پہنچے؟ ان میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ آپ کے خادم نے ایک بار عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ سیدی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 20 سال ایک چھٹانک پانی اور ایک چھٹانک کھانا، 20 سال ہم نے اسی پہ گزارا کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر بھی ہم اس کو کوئی قابل ذکر مجاہدہ نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا حضور اگر یہ مجاہدہ نہیں ہے تو پھر مجاہدہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں 70 سال اگر کوئی شخص اسی طرح گزارے اور اس سے بھی کم مقدار میں کوئی شخص کھائے پیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وقت گزارے، تو ہو سکتا ہے مجاہدہ کی تعریف اس پہ صادق آتی ہو، اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے اکابرین بزرگان دین کا مجاہدہ، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اتنی کوشش اور اپنے نفس پہ اتنی سختی کرنے والے، یہ ہمارے بزرگان دین کا آپ کو عمل بتایا۔ یہ بھی ذرا یاد رہے کہ حضور سیدی آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عامل، بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شب زندہ دار انسان تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے شاید زندگی میں کبھی ایک رات بھی نہ جاگی،
وہ بزرگ فرماتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے تینتی اٹھتے، راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے تینتی اٹھتے، اٹھ بولیا اٹھ یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ یہ ہمارے صوفیاء کا انداز ہے بزرگان دین کا۔ تو ایک رات بھی بعض لوگ ہمارے ان کو زندگی میں شب بیداری حاصل نہیں ہوتی، تو دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی برگزیدہ انسان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آسان نہیں ہے یہ کام، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ آسان نہیں ہے، تو یہ اللہ کے حضور اس طرح کے مقام و مرتبے آسانی سے حاصل نہیں ہوتے۔ تو حضور سیدی کا اپنا عمل آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ریاضت کرتے کرتے اللہ کے گھر کی طرف گئے، حج و زیارت کیا۔ آپ فرماتے ہیں میدان عرفات میں ایک دن ہمیں حضرت خضر علیہ السلام مل گئے، 3 سال میں ان کی خدمت میں رہا، دن رات راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، بہت سے عوارف پہ کلام ہوتے رہے۔ فرماتے 3 سال بعد مجھے آپ فرمانے لگے کہ بھئی اب آپ اپنی جگہ بدل لیں، اب آپ نے کہیں اور جانا ہے تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے میں وہاں سے اٹھا اور میں حرم نبوی میں حاضر ہو گیا، 5 سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے حرم پاک میں رہا، اور وہاں نوافل، اوراد و اذکار، مراقبہ اور دیگر اعمال آپ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدی شیخ الاسلام کا بڑا ایک خوبصورت عمل وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال مکمل جوار رسول میں رہا، اور ان دنوں وہاں ایک بہت بڑے محدث اور استاد جو حدیث پڑھایا کرتے تھے مولانا کمال الدین، تو وہ اپنے دور کے بڑے ہی قابل قسم کے انسان تھے۔ فرمایا حرم نبی شریف میں وہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، اور میں ان کے حلقہ میں قریباً 5 سال رہا، اور زانو سے زانو جوڑ کر میں نے ان سے علم حدیث سیکھا۔ اور جب میں 5 سال مکمل کر گیا تو پھر آپ نے مجھے باقاعدہ سند عطا کی اور فرمایا کہ تم علم حدیث پڑھا سکتے ہو۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کہ جن کی کرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے علم کا، ان کے تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا فیض عطا فرمائے۔